فہد، ہم یہ پارٹی شادی کے بعد کر لیں گے، سلویٰ نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ اگر میں سب کو منع کر دوں گا تو کیا سوچیں گے سب؟ میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں آنا ہی ہوگا۔ کل رات کو تیار رہنا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ یہ ہماری بیچلر پارٹی ہے، اور یہ بیچلر پارٹی شادی سے پہلے ہی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس پارٹی کے لیے، بیکاز میرا پورا فرینڈ سرکل، نئے پرانے سب دوست اس پارٹی میں انوائٹڈ ہوں گے، اور میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تم نے جانا ہے تو بس تم نے جانا ہے۔ اتنا کہتے ہی فہد نے فون بند کر دیا، اور سلویٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فیروز خان سے کیسے اجازت لے گی آدھی رات تک گھر سے باہر رہنے کی۔ اور اسی پریشانی میں وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ سر میں ایک دم سے درد ہونے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیسے فہد کو سمجھاؤں؟ وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ چچا جان مجھے اس پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم سم صوفے کی پشت پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ اسی پریشانی میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چاند رات کی روشنیاں عروج پر تھیں۔ جوجو نے سلویٰ کے کمرے میں قدم رکھا تو سلویٰ صوفے پر بیٹھی بیٹھی ہی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جوجو نے اسے گہری نیند میں سوئے ہوئے دیکھا تو اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جوجو نے نرم ہاتھوں سے سلویٰ کی زلفوں کو سنوارا۔ اسے اس وقت سلویٰ میں اپنی بہن صوبیہ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور پھر یہ سوچ کر ایک دم سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ جوجو، سلویٰ کہاں ہے؟ زارون نے پہلے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی، چاند رات کی رونقیں تھیں، لیکن اس کا چاند اسے کہیں بھی نظر نہ آیا تو جوجو سے پوچھ بیٹھا۔ میں تو سلویٰ کے کمرے میں اسے بلانے گئی تھی تاکہ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر ہنس کھیل لے، لیکن وہ تو گہری نیند سوئی ہوئی تھی، پھر میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی اٹھ جائے گی، جوجو نے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کچن کا رخ کر گئی، کیونکہ وہ سلویٰ کا فیورٹ الفریڈو پاستا بنا رہی تھی۔ آج عید کا دن تھا، اور گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ عید کی خوشی، اور پھر کل سلویٰ کی مہندی۔ گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی چل رہی تھی، اور فہد نے تو اسے عید مبارک کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، بس اسے فون کر کے یہ یاد دلایا تھا کہ وہ رات کو پارٹی کے لیے تیار رہے۔ سلویٰ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فیروز خان سے کیسے اجازت لے گی۔ گھر میں اس کی پھپھو اور سمینا بیگم کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ اب اگر وہ آدھی رات تک گھر سے باہر رہے گی تو سب مہمان کیا سوچیں گے؟ بس یہی سوچتی وہ چہرے پر ڈھیروں پریشانی لیے اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی کہ ایک دم سے زارون نے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ دوپہر کے 12 بج گئے تھے، اور سلویٰ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، جبکہ گھر کے باقی سب لوگ عید کی خوشی میں تیار ہوتے نیچے لاؤنج میں بیٹھے سب ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زارون ابھی زیبا سے جان چھڑوا کر آیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی زارون کا دم چھلا ہی بنی ہوئی تھی، کبھی اسے کوئی چیز پیش کرتی تو کبھی اس کے بے حد نزدیک بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگتی، اور زارون کو اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں جو چپک چپک کر بیٹھیں۔ اس لیے اس سے جان چھڑواتا وہ سلویٰ کے کمرے کی طرف آ گیا تاکہ اسے بھی عید مبارک کہہ سکے، لیکن سلویٰ تو اپنی عام سی حالت میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ زارون نے سلویٰ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں جانا ہے کیا ہم نے؟ سلویٰ نے بے دہانی سے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلویٰ، آج عید کا دن ہے، سب لوگ نیچے اس قدر تیار اور خوش بیٹھے ہیں، ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو جیسے کسی کا سوگ منا رہی ہو۔ اور واقعی وہ بہت زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگر وہ پارٹی میں نہ گئی
تو فہد اس سے ناراض ہو جائے گا، لیکن اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ آدھی رات تک گھر سے باہر رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا زارون سے بات کروں؟ شاید وہ میری مجبوری کو سمجھ جائے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی زارون کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا اس طرح دیکھنا زارون کو بے چین کر گیا۔ کیا بات ہے سلویٰ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ زارون جو اسے بچپن سے جانتا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، خود ہی اس کی پریشانی کو بھانپ گیا۔ بتاؤ سلویٰ، کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ زارون نے اسے تھوڑا سا حوصلہ دیتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک پرابلم ہے، سلویٰ نے جھجکتے جھجکتے کہا۔ کیا پرابلم؟ زارون بھی ایک دم سے پریشان ہوا۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے چچا جان سے اجازت لے کر دیں گے، تب ہی بتاؤں گی آپ کو، سلویٰ نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ زارون نے حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ فہد ہے نا، اس نے اپنے فارم ہاؤس پر آج پارٹی رکھی ہے، ہماری شادی کی خوشی میں، اور مجھے اس پارٹی میں جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی رات کی ہے۔ آپ مجھے چچا جان سے اجازت لے دینا، فہد مجھے پک بھی کر لے گا اور ڈراپ بھی کر دے گا۔ فہد کا نام سلویٰ کے منہ سے سن کر اسے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ وہ یہ سارے حق کھو چکا تھا۔ صرف کل کا دن تھا، اور پرسوں ویسے بھی سلویٰ نے فہد سکندر کے نکاح میں چلے جانا ہے۔ زارون کے سارے حق ختم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دل کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر یہ نادان دل اس حسینہ کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہے یا نہیں۔ یہ دل تو بس اس سے محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت۔ کتنے بجے پارٹی ہے؟ زارون نے سلویٰ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارون جانتا تھا کہ سلویٰ نے کبھی بھی اس طرح کی پارٹیاں اٹینڈ نہیں کی، لیکن یہ پارٹی اس کی شادی کی خوشی میں تھی اور اس کے ہونے والے شوہر نے رکھی تھی، اور اگر سلویٰ واقعی جانا چاہتی ہے تو وہ اسے ضرور جانے کی اجازت لے کر دے گا۔ رات 8 بجے۔ اگر میں نہ گئی تو فہد مجھ سے ناراض ہو جائے گا، آپ پلیز چچا سے اجازت لے دیں۔ اور فہد ہے نا وہاں پر میرے ساتھ، وہ مجھے پک بھی کر لے گا اور ڈراپ بھی کر دے گا، کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ بس آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں، سلویٰ نے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، اب جلدی سے اچھا سا ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، اداس بیٹھی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس گھر میں اور میرے ساتھ تمہاری آخری عید ہے، پھر تم اپنے پیا کے گھر چلی جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس عید کو اچھے سے سیلیبریٹ کرو۔ سب لوگ نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ۔ آج اپنے ہاتھوں سے جو نے کھانا بنایا ہے تمہارے لیے، بہت بھوک لگی ہے، زیادہ انتظار مت کروانا۔ زارون نے مسکرا کر سلویٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنے قدم اس کے کمرے سے باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ اور سلویٰ تو یہ جان کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ اسے پارٹی میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، کیونکہ وہ فہد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ تو اس نے زندگی گزارنی تھی، اگر ابھی سے اسے ناراض کر دیا تو آگے جا کر اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب تو زارون نے کہہ دیا تھا کہ وہ چچا جان سے اجازت لے دے گا، اور اگر زارون نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور جائے گی۔ اسی خوشی میں وہ جلدی سے ریڈی ہونے لگی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت پستہ کلر کا ڈریس پہنا تھا، جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، اتنا زبردست کھانا بناتی ہیں آپ، یقین مانے میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ یہ اتنا لذیذ کھانا آپ نے پہلے کیوں نہیں بنایا؟ ایجے نے کھانا کھاتے ہوئے جو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی جویریہ نے بہت ہی زبردست کھانا بنایا ہے آج تو۔ فیروز خان نے بھی جویریہ کی تعریف کی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ساری زندگی میں پہلی بار آپ نے اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے، کہ آپ لوگوں نے تعریفوں کے پل ہی باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ سمینہ بیگم سے رہا نہ گیا تو فوراً سے بول اٹھی۔
نہیں سمینا، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ جویریہ نے کھانا تو بہت ہی اچھا اور لذیذ بنایا ہے۔ سمینا بیگم کے پہلو میں بیٹھی انہی کی اپنی بہن صفیہ نے بھی جوجو کے کھانے کی تعریف کی تو سمینا بیگم تو منہ بسور کر رہ گئیں۔ جوجو، آج تو آپ کا انعام بنتا ہے۔ زارون جو کب سے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اس نے بھی جوجو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا، تمہیں اتنا پسند آیا ہے کھانا؟ ہاں بالکل، واقعی بہت اچھا کھانا بنایا ہے آپ نے۔ تمہیں پسند آ رہا ہے نا؟ بس یہی میرا انعام ہے۔ میری ساری محنت وصول ہو گئی جب تم لوگوں نے اتنی تعریف کی، اور مجھے بھلا کیا چاہیے؟ ارے نہیں جوجو، زارون بھائی آپ کو انعام دے رہے ہیں تو لے لیں انعام۔ ابھی ہم کھانا کھانے سے فری ہو کر زارون بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے چلیں گے، ایجے نے فٹ سے کہا۔ پہلے کھانا تو کھا لو ندیدے، سلویٰ جو اس کی بغل میں بیٹھی تھی دھیمی سی آواز میں بولی۔ سلویٰ کے بعد مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگا ہے۔ ہماری سلویٰ بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ زارون نے سلویٰ کی تعریف کی تو سامنے بیٹھی زیبا قہر بھری نظروں سے سلویٰ کو دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، بہت مرچیں ہیں اس کے اندر، اور ہم تو اتنے اسپائسی کھانے کھاتے بھی نہیں۔ زیبا نے اپنی پلیٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، جس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ کھانا وہ کھا چکی تھی۔ سلویٰ، تم پلیز مجھے 3 چپلی کباب تو فرائی کر دو، زیبا نے سلویٰ کو حکم دیتے ہوئے کہا تو زارون اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ سلویٰ اپنی کرسی سے اٹھتی، زارون کے الفاظ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو حیران کر گئے۔ سلویٰ کوئی کام نہیں کرے گی، اگر تمہیں چپلی کباب فرائی کرنے ہیں تو خود اٹھ کر لو، مہمان نہیں ہو تم اس گھر میں، تمہاری خالہ کا گھر ہے یہ۔ زارون نے بغیر زیبا کی طرف دیکھے اپنے کھانے پر فوکس کرتے ہوئے کہا تو زیبا تو سیخ پا ہو کر رہ گئی۔ زارون، تم نے ویسے اچھا نہیں کیا شیف اور میڈ کو چھٹی دے کر، اب گھر کا کام کون کرے گا؟ ماما، 1 دن کی چھٹی دی ہے، کل وہ لوگ آ جائیں گے، ان کی بھی فیملی ہے، ان کا بھی دل کرتا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کا، اس لیے ان کو چھٹی دی ہے، کل انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ تو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ویسے ماما، یہ رانیہ کہاں ہے؟ زارون نے سمینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو سمینا بیگم تو تھوک نگل کر رہ گئی۔ رانیہ اپنے بوائے فرینڈ موہت کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی، اور یہ بات صرف سمینا بیگم کو ہی معلوم تھی۔ وہ رانیہ نہ اپنی دوست زارا کے ساتھ گئی ہے۔ زارا بہت ضد کر رہی تھی کہ میں رانیہ کو بھیج دوں اس کے پاس، اور رانیہ کا اپنا دل بھی تھا جانے کا، اس لیے پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، رات تک وہ واپس آ جائے گی۔ سمینا بیگم نے بڑے ہی نارمل انداز میں جواب دیا۔ ماما، اس طرح سارا دن کسی کے گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، آپ کو رانیہ کو سمجھانا چاہیے، بڑی ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ زارون کو رانیہ کا اس طرح گھر سے غائب رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ آئے دن گھر سے غائب ہوتی تھی۔ اچھا چلو، آئندہ احتیاط کروں گی، آج عید کا موقع تھا اس لیے میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ سمینا بیگم نے سب کے بیچ میں بیٹھ کر بات پلٹتے ہوئے کہا، سلویٰ، ذرا بریانی تو پاس کرنا۔ زارون نے سلویٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلویٰ زارون کو بریانی کی ٹرے پاس کرتی، سمینا بیگم نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ زیبا، تم سرو کرو زارون کو، اور تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ زارون کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ اب جتنے دن تم اس گھر میں ہو تم نے ہی زارون کا خیال رکھنا ہے، اور بہت جلد میں تمہیں اپنی بہو بنا کر اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آؤں گی۔ اور یہ بات سن کر تو زارون کی جیسے بھوک ہی ختم ہو گئی، وہ اس زیبا نامی چپکو سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریڈ اور وائٹ کلر کے ڈریس میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی، میک اپ چہرے پر نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی خوبصورتی سے غضب ڈھا رہی تھی۔ زارون نے سلویٰ کو فیروز خان سے اجازت تو لے دی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ فہد کے ساتھ نہیں بلکہ زارون سکندر کے ساتھ جائے گی، اور جب اسے آنا ہوگا وہ زارون کے ساتھ ہی واپس آئے گی، شادی سے پہلے وہ فہد کے ساتھ نہیں جا سکتی۔
سلوا نے جب فہد کو بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی بلکہ زارون کے ساتھ آئے گی تو اسے بے انتہا غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال فہد یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ چلو سلوا آ تو رہی ہے نا، اور صرف ایک دو دن کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد زارون کا ہر حق ختم ہو جائے گا اور پھر سلوا صرف اس کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ سلوا نے بالکل ریڈی ہو کر اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا تو زارون ٹی وی لاؤنج میں کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس ٹائم سمینہ بیگم، صفیہ بیگم اور زیبا بھی بیٹھے تھے، جبکہ فیروز خان اپنے کمرے میں اور جوجو اپنے ہسبینڈ ظہیر سے بات کر رہی تھی۔ تم اتنی بن ٹھن کر کدھر جا رہی ہو، وہ بھی رات کے اس ٹائم؟ سمینہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا۔ وہ چچی، وہ میں… سلوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمینہ بیگم کو کیا جواب دے۔ ماما، وہ فہد نے اپنی شادی کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی ہے، سلوا وہی جا رہی ہے۔ میں سلوا کو ڈراپ کر کے ابھی آ جاتا ہوں۔ آپ کو مارکیٹ سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں مجھے، زارون نے سمینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سمینہ بیگم کچھ بولتی، فوراً سے زیبا بولی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ سلوا کو چھوڑ کر ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سلوا کو چھوڑ کر مجھے ایک دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، میں نے وہ نپٹانے ہیں، تم گھر میں بیٹھو، زارون نے بیزاری سے کہا۔ لے جاؤ بچی کو، اگر وہ کہہ رہی ہے تو، ہمیشہ اسی کے ڈرائیور بنے رہتے ہو۔ زیبا تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، سمینہ بیگم نے کڑے لفظوں میں زارون سے کہا تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ جاؤ تم جلدی سے چینج کر کے آؤ اور زارون کے ساتھ جاؤ، انجوائے کرو، سمینہ بیگم نے زیبا سے کہا تو وہ فوراً سے اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ بالکل ریڈی ہو کر لاؤنج میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، سمینہ بیگم نے زیبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جاؤ زارون کے ساتھ اور خوب انجوائے کرو، سمینہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو زیبا دھیما سا مسکرائی۔ زارون نے ایک نظر زیبا کو دیکھا اور پھر بیزاری سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتا وہ لوبی سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی سلوا تھی اور زیبا جلدی سے قدم آگے کو بڑھاتی زارون کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگی۔ زارون نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو زیبا جلدی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ سلوا خاموشی سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتی اپنے فون میں بزی ہو گئی، کیونکہ زویا اسے بار بار میسج کر کے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ پورا راستہ خاموشی میں ہی کٹا اور خاموشی صرف زارون اور سلوا کی طرف سے تھی۔ زیبا تو پورے راستے ہی کچھ نہ کچھ بولتی آئی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ زارون نے نہ تو اس کی کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس کی فضول باتوں پر دھیان دیا۔ فہد کا فارم ہاؤس تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ زارون، ہم بھی چلتے ہیں نا پارٹی میں؟ زیبا نے زارون کے کندھے کو تھامتے ہوئے کہا تو زارون ایک سخت گھوری سے اسے نوازتا اسے بتا گیا کہ اس کا چھونا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ سلوا، جب فری ہو جاؤ تو مجھے میسج کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا، زارون نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلوا کو کہا، جبکہ دل بہت زیادہ بے چین تھا اس کا۔ سلوا ان پارٹیوں سے بالکل انجان تھی، لیکن زارون کو ایک یہ حوصلہ بھی تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کے ساتھ ہے، یقیناً وہ اس کی حفاظت ہی کرے گا۔ سلوا نے فارم ہاؤس کے اندر قدم رکھا تو زارون گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلوا قدم قدم چلتی اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی، کیونکہ پارٹی پول ایریا میں آرگنائز کی گئی تھی۔ سلوا پول ایریا تک پہنچی تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس کی عقل دھنگ رہ گئی۔ لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے اور لڑکوں کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ ڈانس کرنے میں مصروف تھیں۔ پارٹی کے اس بیہودہ ماحول کو دیکھ کر سلوا ایک دم سے گھبرائی۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ سوری، بہت لیٹ ایپیسوڈ آئی ہے سو لگتا عشق کی کوشش کروں گی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے دیا کروں، تو بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں نہیں دے پائی، کیونکہ تیرے پہلو تو مجھے کنٹینیوسلی دینا پڑتا ہے اور اس کا تھوڑا پھر ہو جاتا ہے بیچ میں، لیکن کوشش ہے کہ یہ بھی دیا کروں ون ڈے کا گیپ دے کر۔
اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔